اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے موجود ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی امید رکھے اور آخرت کے دن کی امید رکھے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ بندہ اللہ کو بڑا یاد کرتا۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، بالخصوص اگر مسلمانوں کی بات کرو جو حضور کی امت ہیں، ان کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے ہمیں مکمل ایک ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہوا ہے، اور وہ ضابطۂ حیات قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ساری چیزوں کا مکسچر، ساری چیزوں کا مجموعہ وہ حضور کی ذات ہی کے اندر موجود ہے۔ رب نے کیا کرنے کا حکم دیا، کس سے منع کیا، ہر چیز حضور علیہ السلام نے اپنائی، اور حضور کی ذات کے اندر وہ چیز ہمیں دکھائی دے گی۔ اب ہمارے لیے آسان سا ایک نسخہ ہے، زندگی گزارنی ہے، زندگی میں کامیاب ہونا ہے، زندگی کے اندر اپنے آپ کو اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ حضور کی ذات کو دیکھتے جاؤ اور چلتے جاؤ، جو حضور نے کیا وہ اچھا ہی اچھا ہے، جس سے حضور نے منع کر دیا اس سے رکنا ہی رکنا ہے۔ اور حضور کی پیروی کے متعلق ایک نہیں کئی ایک مقامات کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہوا ہے۔ ایک مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو یہ رسول تم کو عطا کرے اس کو لے لو۔ فرمایا جس چیز کو بھی دیتے ہیں انکار نہیں کرنا، یہ نبی جو بھی دیتے ہیں اس کو لیتے جاؤ۔ ایک اور مقام پر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے بندو، رب فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو اے محبوب ان کو کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے تمہاری پیروی کرنا شروع کر دیں، پہلے تمہاری پیروی کریں گے پھر ان کی محبت کا دعویٰ سچا ہوگا۔ اور اگر یہ محبت کے دعوے تو کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ کہتے رہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کہتے رہیں کہ ہم رب ہی کی پوجا کرتے ہیں، یہ کہتے رہیں کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کو ایک ہی مانتے ہیں، یہ کہتے رہیں اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، یہ کہتے رہیں ہم رب کو مانتے ہیں، یہ کہتے رہیں ہم رب تبارک و تعالیٰ کی ہی بندگی کرتے ہیں، یہ جتنے مرضی کہتے رہیں، جب تک اے محبوب آپ کی اتباع نہیں کریں گے یہ اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی پیروی کا حکم ایک نہیں کئی مقام کے اوپر قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، حضور کی پیروی کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب ہمارے لیے حضور کی زندگی کو رب نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے، جس کو دیکھتے جاؤ اپنی زندگی سنوارتے جاؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے چلے جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہم تو کتابوں میں پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے کتاب سے پڑھا، علماء سے سنا، اور پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، حضور نے ایسا کیا، حضور نے یہ دیکھا، حضور نے اس کو چھوڑا، حضور نے اس کو سمجھا۔ یہ ساری چیزیں ہم یا کتابوں میں پڑھیں گے یا علماء سے سنیں گے۔ ایک طبقہ وہ گزرا ہے جس نے یہ سارا کچھ کرتے ہوئے حضور کو دیکھا ہے، وہ ہیں صحابہ اکرام۔ تو ہم نے اب دیکھنا ہے کہ صحابہ کو دین کیسا سمجھ آیا،
اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ جب حضور کو کچھ فرماتے ہوئے سنتے یا حضور کا کوئی فعل ان کو پتہ چلتا، کوئی عمل پتہ چلتا، تو صحابہ کس طریقے سے ریئیکٹ کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو اب صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کو بھی تو یہ حکم ملا تھا کہ تمہارے لیے حضور کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضور کی زندگی کو اپنا لو، ان کا طرز حیات اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ اب ہم احادیث کے اندر دیکھیں نا تو ہمیں بڑے سارے واقعات ملتے ہیں۔ غزوہ احزاب کا موقع تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور کفار کی صرف خبر لے کر آنی ہے، جنگ ہونے لگی ہے، فرمایا جاؤ اور جا کر صرف کفار کی خبر لینی ہے کہ وہ کس حالت میں کیا کر رہے ہیں، جنگی معاملات ان کے کیا ہیں، تیاری کہاں تک پہنچی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر چپکے سے دیکھتے ہیں، نظر پڑتی ہے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ابھی تک وہ کافر تھے، ایمان بعد میں لے کر آئے۔ تو جب دیکھا نا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود ہیں تو دل کے اندر خیال آیا کہ موقع تو بڑا ہاتھ میں آ گیا ہے، کیوں نہ ادھر ہی تیر نکالوں مار دوں۔ تیر نکالتے ہیں، تیر کو کھینچتے ہیں، جیسے چھوڑنے لگتے ہیں نا حضور کا فرمان یاد آ جاتا ہے، حذیفہ جانا ہے اور صرف خبر لے کر آنی ہے، کوئی اور معاملہ نہیں کرنا۔ تیر واپس وہیں پر لے آتے ہیں اور واپس آ کر حضور کو خبر دے دیتے ہیں۔ دشمن ہاتھ آئے ہوئے چھڑتا کون ہے؟ آج کے زمانے میں تو ہاتھ نہ آئے تو ہاتھ لے کر آتے ہیں، تھڑے لگا کر بیٹھا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ دشمن یہاں سے گزرے گا تو پکڑ لوں گا، اور دشمن سامنے موجود ہو، دشمن غافل بھی ہو، اس کی توجہ بھی نہ ہو، اور مجھے یہ اختیار بھی ہو، مجھے یہ پتہ بھی ہو کہ میرے پاس اسلحہ موجود ہے، یہاں سے اگر حملہ کروں گا تو بچ کے نہیں جا سکتا، اس کے باوجود چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ وہ کیا تھا کہ جی اس کو صرف دیکھ کر وہاں کے معاملات کو آنا ہے، کفار کی خبر گیری کرنی ہے، وہاں پر اور کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ صحابہ، حضور نے جتنا کہا اس سے آگے نہیں بڑھنا، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنا طور طریقہ نہیں ایجاد کرنا، بلکہ جو حضور نے فرما دیا اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے کا جو اس وقت کا دستور تھا نا، صحابہ کرام علیہم رضوان جب بھی کہیں جہاد وغیرہ پر جاتے، جنگ کے لیے جاتے، تو طریقہ کار ان کا کچھ یوں تھا کہ کیونکہ جنگ کے لیے جانا ہے تو ایسا تھوڑی ہے یہاں سے نکلے اور آگے آدھے کلومیٹر کے اوپر جنگ شروع ہے وہاں پر جانا ہے۔ جنگ کے لیے جانا تو ایک لمبا سفر ہوتا تھا، وہاں پر جا کر مخصوص مقامات ہوتے تھے، وہاں پر جنگ ہوتی تھی۔ غزوہ حنین ہوئی ہے، جنگ خندق یہ کہاں پر جا کر ہوئی، اس کے علاوہ مدینے سے باہر نکل کے کئی جنگیں ہوئیں۔ اب جنگ کے لیے جانا ہوتا تو رستے میں کئی ایک جگہ پر پڑاؤ کرنا پڑتا تھا، ٹھہرنا پڑتا تھا، رات گزارنی پڑتی تھی۔ صحابہ کرام کا جو پہلے ایک طریقہ چل رہا تھا وہ کیا تھا، سارے جہاں پڑاؤ کرتے تھے نا رکتے تھے، جدا جدا ہو جاتے تھے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر پھیلا ہوا ہے کوئی ادھر پھیلا ہوا ہے، یہ سارا طریقہ کار تھا۔ لیکن جب صحابہ کرام نے حضور کی زبان سے یہ سنا نا کہ یہ جو تم الگ الگ ہو جاتے ہو نا یہ شیطان کا کام ہے، الگ نہ ہوا کرو، اکٹھے رہا کرو۔ کتابوں کے اندر ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کہا کہ صحابہ کرام ایسے اکٹھے ہو کر سویا کرتے تھے، ایسے اکٹھے ہو کر پڑاؤ کیا کرتے تھے، اگر اوپر ایک چادر تان دی جائے تو سارے کے سارے اس چادر کے نیچے آ جائیں۔ یہ صحابہ کا عمل کیا، حضور نے فرمایا کہ بکھریاں بکھریاں نہیں ہونا، اکٹھا رہنا ہے تو اب اکٹھا رہنا ہے۔ حضور تو جسموں کو اکٹھا کر رہے تھے، ہمارے نہ جسم اکٹھے ہو رہے نہ دل اکٹھا ہو رہا۔ ہم حضور کو انہوں نے فرمان سنا نا، اگر پھر بھی فاصلے سے سو جاتے تو حضور نے سمجھا دینا تھا، لیکن سنا نا کہ حضور نے فرما دی شیطان کا کام ہے نہیں کرنا، چھوڑ دیا، کہا اکٹھے ہو کر سو جاؤ۔ اکٹھے سے مراد مخصوص فاصلے کے اوپر سو جاؤ، تو ایک مخصوص فاصلے کے اوپر سو گئے کہ نہیں حضور کا فرمان ہے، گرمی ہے سردی ہے یہ ہے وہ ہے، اپنے ہیلے بہانے الگ، حضور کا فرمان آ گیا
تو جو حضور کا فرمان ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ آج مجھے کتنے حضور کے فرامین کا پتہ چلتا ہے، کتنی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر تو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا کہا، ہم نے کتنی احادیث سنی ہوں گی جن کے مفہوم ہے جی کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، صلح و صفائی کے ساتھ رہنا ہے، خیانت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، بہتان نہیں باندھنا، یہ سارا کچھ ہم تک پہنچا، ہم اس طرف نہیں آ رہے۔ صحابہ اکرام سنتے تھے، فوراً عمل کر لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت، ان کا نام تھا محمد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بوڑھے صحابی تھے، بزرگ ہو گئے تھے۔ جب بھی کبھی بازار جاتے نا اور بازار سے واپس گھر میں آتے، مدینہ منورہ میں تھے، تو واپس آ کے چادر اپنی جب اتارتے تھے نا ریسٹ کرنے کے لیے، ساتھ ہی بس اوقات یاد آ جاتا کہ میں بازار سے جب واپس آئے تو مسجد نبوی نہیں گیا، تو پھر اپنے آپ کو دوبارہ سے چادر لیتے اور ساتھ میں حضور کا ایک فرمان تھا اس کو یاد کرتے کہ جی حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ جو بندہ باہر سے آئے تو وہ مسجد نبوی میں پہلے جائے پھر گھر جائے، ایسا مفہوم ہے۔ تو وہ جایا کرتے، واپس جا کے نماز پڑھی پھر گھر میں آ کر آرام کیا کرتے۔ بندہ بازار میں جا کے تھک بھی تو جاتا، لیکن اس کے باوجود جو حضور کا فرمان ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ کہیں پر کسی مقام پر موجود تھے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اور وضو کے لیے پانی منگوا کر نا تو پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ جب مسکرانا شروع کیا نا، جب وضو کرنے کے بعد مسکرائے، تو پھر صحابہ سے دیگر جو لوگ جو ان سے خود ہی پوچھتے ہیں حضرت عثمان کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے بھی یوں ہی کیا تھا، پانی منگوایا تھا اور اس کے بعد حضور بھی مسکرانا شروع ہو گئے تھے، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، حضور نے ایسا کیا تو میں نے بھی یوں کر دیا، حضور کو جیسے کرتے دیکھا میں نے ویسا کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آ گیا نا، آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی تو بیٹی ہے نا، ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا، کفن کیسا تھا اور وہ دن کون سا تھا؟ کس وجہ سے پوچھا؟ کہ دل کے اندر تمنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو سونے کی اداؤں کو ادا کرتا رہا ہوں، جب تک زندہ رہا جو حضور نے کہا وہی کیا، اپنے جسم کے اوپر میرا جتنا اختیار تھا میں حضور کی اداؤں کو ادا کرتا رہا، حضور جو فرماتے وہ کرتا رہا، حضور کی ہر بات پر لبیک کہتا رہا، حضور کے کہنے کے مطابق زندگی کو ڈھالتا رہا، حضور نے جیسا کہا ویسی زندگی گزاری۔ اب وقت آخر ہے، اب جانے لگا ہوں دنیا سے، تو جیسے حضور دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں سیم وہی طریقہ اپنا کر میں بھی چلا جاؤں، جتنے کپڑے حضور کو ملے کفن میں وہی میں بھی لے لوں، جو دن حضور کو ملا کاش مجھے بھی وہ دن مل جائے، یہ تمنائیں دل کے اندر لیے بیٹھتے ہیں۔ آج میں اور آپ غور کریں نا، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمیں بھی تو چیزیں پتہ چلتی ہیں، اس کے باوجود ہم ان چیزوں کی طرف نہیں آتے، حالانکہ ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے۔ حضور کی زندگی یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، دیکھتے جاؤ عمل کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ عمل کرتے جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں نا، آج میں ہوں، آپ ہیں، فرد واحد ہے، تو فرد واحد میں جتنا مرضی کہوں میں کامل ہوں، ویسے تو میں کامل ہوں ہی نہیں نا، ناقص، لیکن بندہ کہتا رہے نہیں جی نہیں منو پتا دنیا داری دا، منو پتا دین دا، منو ہر چیز دا پتا، کہتا رہے، لیکن وہ رول ماڈل اگر کسی کے لیے بنے گا بھی نا تو کسی خاص طبقے کے لیے ہو سکتا ہے بن جائے، پورے لوگوں کے لیے نہیں بن سکتا۔ دنیا کے اندر امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ہر طبقے کا بندہ موجود ہے۔ اب ہر طبقے کے لیے میں رول ماڈل کیسے بنوں؟ لیکن میرے حضور کی ذات ہے نا، ہر ایک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل بنے، ہر ایک کے لیے رول ماڈل بنے۔ یہاں تک کہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اور وہ جیسا کرنا چاہے کرتا ہے، اس کے لیے حضور کی زندگی میں رول ماڈل ہے کہ اگر دیکھنا ہے نا بادشاہت کیسی کرنی ہے تو آؤ ذرا حضور کو دیکھو۔ جب فتح مکہ ہوئی تھی، حضور نے مکہ کو فتح کیا، اس وقت حضور کا انداز کیا تھا؟ بادشاہ بن گئے ہیں تو ویسے ہی بادشاہ نا، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مکہ فتح کر لیا، اب مکہ سے نکالا گیا تھا، ہجرت کی 13 سال
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدا رہے، 13 سال یہاں پر ہے، پھر جدائی ہوئی۔ اب ایسا معاملہ ہوا، 13 سال کی جدائی، اس کے بعد واپس آتے ہیں پیدائشی شہر کے اندر جہاں پر حضور کی ولادت ہوئی تھی، اس شہر کے اندر آتے ہیں۔ سارے دکھ تکلیفیں یاد نہیں آ جاتی کہ جب میں نے دین کی تبلیغ شروع کی تھی تو مجھے روڑے مارے گئے، بٹے مارے گئے، پتھر مارے گئے، تکلیفیں دی گئیں، مجھے لہو لہان کیا گیا، یہاں تک کہ میرے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اذیتیں دیتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے قطع تعلقی کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کو تکالیف دی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کو شہید کیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے چچا کو شہید کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے خاندان کو تکلیفیں دی، یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ اور آج میں جب سلطنت کا بادشاہ یہاں کا بن گیا ظاہری طور پر، ویسے تو حضور ہیں ہی بادشاہ لیکن ظاہراً بھی بادشاہ بن گیا، تو ہن جاندے کتے ہو؟ آؤ ذرا میدان دے وچ۔ یہ طریقہ نہیں، بادشاہت کرنی ہے نا، آؤ دیکھو حضور نے کیا کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے۔ یہ بادشاہت ہے، یہ نہیں کہا کہ آؤ جی میرے چاچے نے کتے نے قاتل سامنے آؤ حضرا تو اٹھا حساب کتاب تے کریے، بڑی تم نے عقل دکھائی تھی، تمہاری طاقت اس وقت زیادہ تھی، تمہارے پاس بندر زیادہ تھے، لڑائیاں کرتے تھے، مارتے تھے، آج حاضرہ میدان میں میرے یار غار کو صدیق اکبر کو مارا، ہمیں غار کے اندر ٹھہرایا گیا، نہ حضور نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ کچھ نہیں کہوں گا، ابو سفیان کے گھر میں چل، یہی وہی ابو سفیان جو پہلے ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ صحابی حضرت حذیفہ، ان کو جب کہا گیا کہ جائیں جی دیکھ کر آئیں، کفار کی خبر لے کر آئیں، اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے نا، تو حضرت حذیفہ ان کو مارنے لگے تھے معاذ اللہ، لیکن چھوڑ دیا، حضور کا فرمان یاد آ گیا۔ وہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضور ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، امان مل جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان مل جائے گی، جو بندہ ایمان لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور نے سب کو امان دے دی، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی، یہ ہے حضور کی ذات، یہ ہے بادشاہت۔ اگر دنیا میں بادشاہت کرنی ہے تو یہ انداز اپنانا چاہیے۔ آج فقر کی طرف آ جائے، غربت کی طرف آ جائے، غریب آدمی کے لیے حضور کی زندگی میں کیا نمونہ ہے، کیسے حضور کو دیکھے۔ آج ہم ہیں نا بڑا روتے دھوتے ہیں جی کہ پیسے پورے نہیں پیندے، سیلری پوری نہیں پیندی، بھی کام چلتا نہیں پیا، کام ٹھپ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کاروبار نہیں صحیح چل رہا۔ لیکن شاید یہاں پر کوئی بھی ایسا بندہ نہ بیٹھا ہو جو دن میں 3 وقت روٹی نہ کھاتا ہو۔ ہماری روٹی کی عادت 3 ٹائم کی ہے، حضور 2 ٹائم کھایا کرتے تھے، ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں غربت ہے۔ ٹھیک ہے جو معاملات ہیں، لیکن اپنی غربت کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آؤ نا حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں، حضور نے کیا زندگی گزاری۔ حضور کی زندگی کے اندر ایسے ایام بھی گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے گزر جاتے، گھر کے اندر چولہا نہیں جلایا جاتا تھا، بلکہ صرف کھجور اور پانی کے ساتھ یہ اپنا گزر بسر کیا جاتا تھا۔ آج ہم غربت جتنا مرضی روئے دیں، روٹی تو پیٹ میں ڈال کے ہی سوتے ہیں نا، صبح اٹھتے ہیں تو روٹی کھا کے ہی نکلتے ہیں۔ 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے، بسا اوقات کئی دن گزر جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہاں تک کہ چولہا، مٹی کا چولہا ہوا کرتا تھا نا پہلے، یہ ابھی گیس وغیرہ یہ تو نہیں تھا، چولہے کے اندر گھاس اگایا کرتی تھی۔ یہ حضور نے ایسے دن گزارے، لیکن کہیں ایک بھی حدیث کو ایسی نکال کے دکھائے نا جہاں حضور نے رب سے شکوہ کیا ہو کہ مولا منو آخری نبی تے بنایا لیکن منو رزق نہیں دیتا، معاذ اللہ ثم معاذ، کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا آپ کو۔ حضور رب کا شکر ہی ادا کر، شاکر ہے، شکر ادا حضور سے تو ہم نے سیکھا ہے شکر ادا کرنا، سب سے بڑھ کر شکر گزار تو ہیں ہی حضور۔ تو یہ حضور کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ۔ آج طاقتور جو ہوتا ہے یہ دنیا کے اندر بڑی طاقتیں بڑی دکھاتا ہے، میں ذرا دیکھوں نا کہ حضور بھی طاقتور تھے کہ نہیں تھے، دکھانے لگا ہوں۔ پھر حضور کا طرز عمل کیا تھا؟ ایک بڑا پہلوان تھا، اس کا نام تھا غالباً ابو رکانہ یا رکابہ، ایسا نام تھا اس کا، بڑا طاقتور، ایسا طاقتور تھا کہ اس کے ہم پلہ کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، کبھی ایک بھی پہلوانی کا مقابلہ اس نے ہارا ہی نہیں تھا۔
حضور سے مقابلے کے لیے آ جاتا ہے۔ حضور سے مقابلہ کرنے کے لیے جب آتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑتے ہیں، پچھاڑ دیتے ہیں، پھر کھڑا ہو جاتا سیدھا ہو کر، نہیں وہ مینوں سمجھ نہیں آئی ہے اور میں سیدھا ہو کر کھلوتا نہیں آیا، دوبارہ مقابلہ ہوئے گا، آ جاؤ۔ پھر پکڑتے ہیں، پھر پچھاڑ دیتے ہیں، کہنا نہیں تیسری باری پھر آؤ، سمجھ نہیں آئی، حضور پھر پکڑتے ہیں، پچھاڑ دیتے ہیں۔ اب اتنا طاقتور کہ جو کوئی کسی سے نہ ہارے حضور اس کو ہرا دے، لیکن اس کے باوجود اس کے پتہ قول کیا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، حضور کا جو اخلاق ہے نا، اس جیسا اخلاق کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ حضور کا اخلاق، جس کو ہرا رہے ہیں وہ بھی حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس میں روایتیں مختلف بھی غالباً ہیں کہ یہ ایمان لے کر آئے کہ نہیں آئے، تو دونوں طریقے کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اس میں موجود ہیں۔ ہر قسم کے بندے کے لیے، مال و دولت والا ہو یا جیسا بھی ہو، ہر ایک کے لیے حضور کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ والد ہے، اہل و عیال والا ہے، تو آج ہم عمومی طور پر کتنی ایک ہی شادی ہوتی ہے، کوئی ہوگا 2 کر لے گا، بڑی حد چھلانگ مارے گا تو 3 کر لے گا، 4 والا تو شاید پورے پاکستان میں کوئی 2-4 مل جائیں آپ کو، اتنی تعداد ہی ہوگی، وگرنہ نہیں ہوتی۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں پر روٹین نہیں ہے، اور ہم یہ 1 بیوی 2 بیوی 3 بیوی 4 بیوی، 4 کی اجازت ہے، 5ویں تک تو جا ہی نہیں سکتے، تو 4 بیویاں بھی ہوں، ساتھ میں بچے بھی ہوں، اور پھر ہم شور مچائیں کہ نہیں جی گھر لین سنبھالنے ہیں، بتیا کرنے ہیں، بتیو کرنے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو شادیاں کی تھی نا، حضور کی خصوصیات میں سے حضور کے اوپر روک ٹوک نہیں تھی شادیوں کی۔ 9 زوجات، 9 زوجات ایک وقت میں حضور کے نکاح میں موجود رہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے کہیں شکوہ کیا ہو کہ میرا اتنے خاندان تو اتنی بیویاں تو انہوں نے پالنا ہے، تو انہوں نے کھان پینے معاملات، کہیں پر یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ حضور کی ذات۔ آج میں حضور کا امتی، میں ان کا ماننے والا، میں ان کے ٹکڑوں پر پلنے والا اور ان کا نام لے لے کر جینے والا، حضور کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے نعرے مارنے والا۔ آج ہر مسلمان نعرے تو لگاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، سارے نعرے لگاتے ہیں۔ ذرا آؤ نا حضور دی حدیثاں سن کے اس پہ عمل بھی تو کریے نا۔ جان دینا آسان ہے، دھونی کو لوانی ہے، ایکو گولی کھانی بندہ گیا۔ جان دینا آسان ہے، حضور کے فرامین کے اوپر عمل بھی تو کیا جائے نا۔ زندگی گزارنی، نفس کو مارے نہ ذرا آ کر، زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ابھی نیچے ممبر سے اتر نہ پاؤں تو روح نکل جائے، کوئی پتہ تھوڑا ہی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم زندگی کو نہیں ڈھال رہے، اور یہ پتہ ہے کہ پھر آخرت میں جواب دینا ہی ہے۔ وہاں پر جواب کیا دینا ہے یہ ہر کوئی دیکھ لے۔ حضور کے فرامین کے اوپر اگر عمل کیا ہوا ہوگا، زندگی تر جائے گی، بچ پڑیں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے نا، ڈھیلے پڑے ہیں، تو موت تو دونوں کو ہی آنی ہے۔ جو حضور کے فرامین کے اوپر عمل کرے اس کو بھی آ جانی، جو نہ کرے اس کو بھی آ جانی۔ حساب کتاب کا معاملہ آ گیا۔ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جن کی جزا دنیا کے اندر مل جاتی ہے، جن میں سے ایک چیز بالخصوص جو بیان کی جاتی ہے وہ ماں باپ کا نافرمان، اس کو دنیا کے اندر بھی سزا مل جاتی ہے۔ آخرت میں تو جو ملنی ہے ملے گی نا، اس کو دنیا کے اندر مل جاتی ہے، وگرنہ عمومی طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے، یہاں پر عمل کرنا ہے، جزا آگے جا کر ملے گی۔ تو یہاں جو کرنا ہے رسی ڈھیلی ہے، ادھر جاؤں گا تو بھی جا سکتا ہوں، ادھر جاؤں گا تو بھی جا سکتا ہوں، جو کرنا چاہوں گا کر سکتا ہوں، موبائل ہاتھ میں جو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھ سکتا ہوں، کوئی نہیں پکڑے گا، لیکن ابھی نہیں پکڑے گا۔ ایک ٹائم آنا ہے، اس سارے کا حساب دینا کہ بندے آنا بڑا موبائل لے کے بھی گھومنا ہے، تے بڑا پردے چ بہ کے ویکھنا ہے، اور کی ویکھنا ہے، ذرا کے حساب دینا، وہاں پر حساب دینا پڑے گا۔ تو حضور کے فرامین کو لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے، اور پھر دیکھیں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ امید ہے اگر یہ ہم غور و فکر شروع کریں گے نا، تو یہ غور و فکر ہم کو بڑا آگے تک لے کر چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔